بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ جی۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہم پڑھیں گے اور اس کو عنوان ہے چاندنی رات۔ مضمون کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اظہار کا جو ہے وہ دو طریقے ہیں۔ ایک زبانی طریقہ ہے جس سے ہم کوئی بات اپنی زبان کے ذریعے واضح کرتے ہیں، ایک اظہار کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ قلم کے ذریعے اظہار کا ہے جسے ہم تحریری طریقہ بھی کہتے ہیں۔ تو مضمون تحریر کا ایک بہترین طریقہ ہے، تحریر کے ذریعے جو ہم لکھتے ہیں مضمون، تو یہ تحریری طریقہ ہوا۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی زندگی سے جتنی وابستہ چیزیں ہیں، ان پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اور مضمون کی چند قسمیں ہیں، میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں کہ ادبی اس کا موضوع ہو سکتا ہے، دنیاوی ہو سکتا ہے، معاشرتی ہو سکتا ہے، تاریخی ہو سکتا ہے، سائنسی موضوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر مضامین انہی ٹاپکس پر لکھے جاتے ہیں جو انسان کی زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس مضمون کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے چاندنی رات، تو اب آپ دیکھیں یہ میرے ہنٹس کچھ دیے ہیں، ان کے مطابق آپ اس کو بڑھائیں گے۔ پہلا کیا ہے، چاندنی رات دلکشی کی ایک خوبصورت تصویر ہوتی ہے۔ دوسرا کیا ہے، رات میں سیاہ پردے تانے، رات میں سیاہ پردے تانے۔ تیسرا ہے جنگل صحرا اور میدان پر کلی کا پوٹ پھر گیا، یعنی ایک سفید چادر بچھ گئی روشنی کی۔ پھر کیا ہے، درختوں اور میدانوں پر سفید شیشہ بچھ گیا۔ ہرے کھیتوں پر چاندنی کی بہار، دریا روانی بھول گئے۔ مراد یہ ہے کہ دریا پر جب چاندنی کا عکس پڑتا ہے تو ایک خوبصورت منظر پیش ہو جاتا ہے، تو دریا بھی اس کے حسن میں خوبصورت ہو جاتے ہیں اور اپنی روانی بھول جاتے ہیں۔ یہ چاندنی کی کشش کے بارے میں ہے، بتایا گیا ہے۔ پھر کیا ہے، پرندے گھونسلوں میں چاندنی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ یہ چند ایک ہنٹس ہیں، اس کے اوپر آپ اس کی عمارت کھڑی کریں گے اس مضمون کی۔ ہمارے نوٹس میں یہ موجود ہے، ہم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک جو ہے آج کا وہ ہے اعراب، جو صفحہ نمبر 38 پیج نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر 38 پر۔ تو وہ پہلے 10 اعراب ہیں نصاب سے اسلام تک، 10 اعراب ہیں، 10 الفاظ ہیں جن کے ہم نے اعراب لگانے ہیں، اور ان میں سے چند ایک کی میں یہاں وضاحت کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی لفظ کو بنانے کا اعراب، اس پر لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں، زیر زبر یا پیش لگانا کسی بھی لفظ پر، اس کو کیا کہتے ہیں، اعراب۔ تو اب یہ دیکھیں، پہلا لفظ ہے ہمارا حساب۔ حساب، اب دیکھیں اس پر ہم کس طرح سے زیر زبر پیش لگائیں گے۔ ہم نے الگ الگ جو ہے حرف لکھے ہیں حساب کے، ہ س الف ب۔ ہ کے نیچے کیا آ رہا ہے، زیر آتی ہے، زیر کو کیا کہتے ہیں، مکسور۔ اور اس سے اگلا حرف ہے سین، اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، زبر کو ہم کیا کہتے ہیں، مفتوح۔ اور الف اور ب ساکن ہے، تو ساکن پر یہ جو ہے علامت لگی ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جزم، یعنی وہ حرکت میں نہیں ہوتا۔ جو حرف حرکت میں ہوتے ہیں ان پر زیر زبریہ پیش آتی ہے، اور جو ساکن ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس پر جزم آتی ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے۔ اور عموماً کسی بھی لفظ کا آخری حرف اردو میں ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے والے الفاظ حرف حروف جو ہوتے ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، حرکت میں ہوتے ہیں، یعنی حرکت میں ہونے سے کیا مراد ہے، ان کے اوپر زبر زیر یا پیش کہیں نہ کہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہم نے دیکھا حساب کا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا مقدر۔ مقدر کو ہم نے دیکھے میم، کاف، دال اور رے، 4 حرفوں پر ہے۔ میم پر پیش آتی ہے، پیش کو ہم کیا کہیں گے، مضمون کہیں گے۔ اب میم پر یہ جو پیش آ رہی ہے اس کو مضمون کہتے ہیں، مقدر۔ میم پر پیش ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے، شد ہے اور زبر ہے، رے ساکن ہے۔ تو اس طرح سے اسی کی جیسے مقدر ہے، اسی سے آگے ریلیٹڈ لفظ دیے گئے ہیں، آپ ان کی پریکٹس کریں گے انہی اوزان میں
لفظ ہے، اس کے آگے جتنے اور لفظ ہیں ان کی بھی حرکات جو حروف کی سیم ہے، ایز اٹ از ہے، تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ہمارے بورڈ میں 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے اعراب کے حوالے سے، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اعراب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک مضمون ہے چاندنی رات، اس کو ہم ریڈ بھی کرتے ہیں، دیکھیں۔ اور اس میں اشعار کا جو عمل دخل ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے، زیادہ اشعار پر آپ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، اس میں املا کی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور نمبر کٹ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مضمون کو آپ خوش خط لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو ریڈ کریں تاکہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی حرف کم رہ گیا ہو تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں اس کی۔ شعر دیکھیں کہ اوڑھ کر اپنے تنے نازک پہ چادر چاندنی، اوج گردوں سے اترتی ہے زمین پر چاندنی، اوج گردوں سے اترتی، اوج گردوں آسمان کی بلندی سے اترتی ہے زمین پر چاندنی، فطرت کے گوناگوں اور رنگا رنگ مناظر میں، گوناگوں بے شمار، فطرت اللہ تعالیٰ، رنگا رنگ مناظر سے چاندنی رات کا منظر سب سے زیادہ حسین اور دلکش ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مردہ دل انسان ہوگا جو چاندنی کی پرکشش روشنی سے لطف اندوز نہ ہوتا ہو۔ دنیا بھر کے شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں چاند اور چاندنی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی ان کی تعریف کی ہے۔ چاند کا لفظ بھی کتنا پیارا اور دلکش ہے، خوبصورت ہے۔ جب کوئی عزیز بڑی مدت کے بعد ملتا ہے تو ہم بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، فوراً بے ساختہ فوراً پکار اٹھتے ہیں، کیا اٹھتے ہیں، بھئی آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ مائیں اپنے بچوں کو لاڈ پیار سے میرا چاند کہہ کر پکارتی ہیں۔ شاعر بھی حسین چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ دینا چاند جیسا قرار دینا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ چاندنی رات دلکشی کی تصویر، رنگ و نور کا پرتو، پرتو جھلک یا عکس کو کہتے ہیں۔ آؤ ذرا چاند رات کی سیر کریں، رات نے پر پھیلائے سیاہ پردے تانے، ہر طرف گھپ اندھیرا، ایسا اندھیرا کہ خوف کا پہرا۔ مشرق میں چاند نے منہ دکھایا، یعنی مشرق سے چاند طلوع ہوا، چاندی کا سفید لباس پہنا، اندھیرے نے منہ پر سفید غازہ مل لیا۔ سفید غازہ ملنا یعنی سفید پاؤڈر یا پالش اپنے اوپر چڑھا لینا، اور سفید ہو گیا، سفید چادر بچھنے لگی، اور جنگل صحرا میدان میں چادر بچھتی چلی جاتی ہے۔ چاند کی روشنی مکمل طور پر پہلی چاند جیسی نہیں ہوتی، تاریکی کونے خضروں میں جادو کی، لرزتی ہے پانی پر یہ چاندنی کے دریا میں بجلی کی ہے روشنی۔ چاندنی رات میں باغ اور دامن کوہ کا منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے، دل فریب خوبصورت۔ رنگا رنگ پھولوں پر جب چاندنی کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس دل فریب منظر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ سبزے کی شگفتگی، خوبصورتی اور تر و تازگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں جگمگا اٹھتی ہیں، سیاہ چٹانیں چاندنی کا لباس اوڑھ لیتی ہیں، ریگستان کی ریت کے ذرے ستاروں کی طرح جگمگانے لگتے ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی چاندنی چھن چھن کر آتی ہے۔ یہ پورا ماحول ایک طلسماتی دنیا معلوم ہوتا ہے، جادوگری یعنی جادوگروں والی یا جادوگری کی دنیا معلوم ہوتی ہے، جس میں انسان بے خود ہو کر کھو جاتا ہے۔ غرض چاندنی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جسے چاندنی اور چاند سے محبت اور لگاؤ نہ ہو۔ یہ اپنے اندر بے پناہ دلکشی رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس سے قدرت کے اس شاہکار سے محبت نہیں، وہ انتہائی بدذوق شخص ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری ان تاریک راتوں کو چاندنی سے جگمگا دیا۔ تو بیٹا ہم نے آج مضمون چاندنی رات کی ریڈنگ کی، اس کا طریقہ میں نے بتایا، آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اعراب کا بھی طریقہ بتایا، آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اور ان اعراب کو آج آپ ہوم ورک میں بھی نوٹ بک پر تحریر کریں گے، جو 10 اعراب ہیں۔ تو آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہو تو میرا نمبر حاضر ہے، واٹس ایپ یا کال کی صورت میں آپ آ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔